لوگوں کو کام میں لا سکوں گا تو اس ترتیب سے لوگ وہ فرائض بھی ادا کر رہے ہوتے. خدا را کچھ تھوڑا سا اپنی روحانی زندگی کی طرف آئیے, کچھ تھوڑا سا اپنا وقت ادھر لگائیے. ایک بڑا شوق ہے آج کل نوجوانوں کو, موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیں, نوجوانوں کو نا بڑا شوق ہے, وہ ہے مشہور ہونے کا شوق, معروف ہونے کا شوق, پاپولر ہونے کا شوق. چلیں ایک بات اور کہتا ہوں, فیمس ہونے کا شوق. چلیں شاید آپ کو نہ ہو, آپ مسکرا کے مشکوک نہ کریں مسئلے کو, آپ کی نہیں بات کر رہا, کسی کی کر رہا ہوں میں. لائک کا شوق اور زیادہ ویوز کا شوق اور جناب اس کا یہ شوق لگ گیا لوگوں کو. یہ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیں آپ جو زیادہ مشہور ہیں, ان سے پوچھنا جو زیادہ پاپولر ہے, جن کا جی چاہتا ہے کہ وہ رو کے سجدہ کریں اپنے رب کے حضور اور رو کے دعا مانگیں, تو اپنے آنسوؤں کو اس لیے روک لیتے ہیں وہ لوگ کہ ان کی آنسو بھی سوشل میڈیا پہ بکیں گے. پیر صاحب رو پڑے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, آج بڑی درد والی محفل. وہ چیزیں جو محض اپنی بخشش کے لیے تھی, جو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی. یہ شہرت کا مسئلہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی سیل کیا جاتا ہے, ان کو بھی ذریعہ بنایا جاتا ہے حصول شہرت کا. خدا را ذرا مولا علی شیر خدا کا یہ فرمان تو سنو. حضرت مولا علی فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں, اسے مبارک ہو جو کم لوگوں میں جانا پہچانا جاتا ہے. نبی پاک کی بارگاہ کے سامنے سے ایک شخص گزرا, نوجوانوں غور کرنا, تو لوگوں نے کہا فلاں 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 آدمی جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا, حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی حضور زیادہ لوگ نہیں جانتے. تو محبوب فرمانے لگے تبصرہ کیا ہے تمہارا؟ عرض کی حضور وہ جو شخص پہلے گزرا تھا بڑا معروف ہے, کسی کو کوئی حکم دے گا تو لوگ بات مانیں گے, کہیں پیغام نکاح دے گا تو رشتہ مل جائے گا, کہیں دوستی کرنا چاہے گا تو لوگ ہاتھ بڑھائیں گے. لیکن یہ جو شخص گزرا ہے نا ابھی سادہ سا, غریب سا, جھکی ہوئی نظریں, اور محفل میں پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے, اس کے آنے پہ نعرہ بھی کوئی نہیں لگتا, اس کا پروٹوکول بھی کوئی نہیں, وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے. جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کرے. یا رسول اللہ اس کو کوئی یہ کہیں پیغام نکاح بھیجے تو لوگ رشتہ نہ دیں, کہیں دوستی کا گویا ہاتھ بڑھائیں تو اس طرح کر کے اس کے ساتھ لوگ تعلق نہ بنانا چاہیں. حضور یہ غیر معروف ہے, وہ بڑا معروف ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اگر اس طرح کے مشہور لوگوں سے دنیا بھر بھی جائے تو اللہ کو پرواہ نہیں, رب تو ان سے زیادہ پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے جن کی طرف انگلیوں سے اشارے نہیں کیے جاتے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مشہور آدمی درست نہیں ہوتا, میں آگے جا کے بات کرنے لگا ہوں, لیکن وہ شہرتیں جن کے لیے ہمارے باطن مچلتے ہیں, وہ سیاسی بنیادوں پر نہیں ہوئی شہرتیں, اور وہ بڑے طریقے سے حاصل کی ہوئی ہماری شہرتیں, وہ کسی وقت پہ جا کے ہمارے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے, بڑی مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہے. ہاں اگر مشہور ہونے کو دل چاہے تو اس کے لیے مہنگا کیمرہ نہ خریدو. اگر جی چاہے کہ میری بڑی شہرت ہو جائے تو اس کے لیے مشہور آدمی کے ساتھ فوٹو بنوانے کے لیے نہ تڑپو. اگر خواہش پیدا ہو ہی جائے کہ میرا بھی بڑا نام ہو, میرے بھی بڑے تذکرے ہو, میں بھی جانا جاؤں, میں بھی پہچانا جاؤں, میرے آنے پر بھی لوگ کھڑے ہو جائیں, تو راہ فرماتا ہے اس کے لیے بھی نیک عمل کرو. پھر تمہیں نہیں شہرت اختیار کرنی پڑے گی, تمہارا رب لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے. اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں. یہ روحانی طریقہ ہے معروف ہونے کا, مشہور ہونے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. قرآن مجید فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے,
रहमान लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह लोगों को, आपने आज सुनी, अब दिल लगा के जरा इधर इधर देखना, गौर से जरा इस हदीस को सुनना। हुजूर फरमाते हैं जब रब किसी से प्यार करे ना तो हज़रत जिब्रील अमीन को बुला के फरमाता है मैं फ़लाँ बंदे से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, जाओ आसमानों में ऐलान कर दो। रब उससे प्यार करता है, फरिश्ते भी प्यार करने लगते हैं, जन्नत की मखलूक भी प्यार करने लगती है। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं, फिर रब फरमाता है जाओ ज़मीनों में जाके ऐलान कर दो फलां शख्स से अल्लाह मोहब्बत करता है। फरमाया फिर दुनिया की मखलूक प्यार करने लगती है, लोगों के दिलों में उस शख्स की मोहब्बत बढ़ जाती है। दिल पे हाथ रख के बताना वो रिश्तेदारी है दाता अली अजमेरी से, कबीले का नाम आता है दाता साहब के, उनके वालिद का नाम बहुत सारे लोगों को नहीं आता, तारुफ नहीं लोग जानते, ढेर सारे लोग तारीख़ पैदाइश नहीं जानते, लेकिन लोगों के उर्स साल में एक दफ़ा होते हैं। दाता साहब रोज़ उर्स होता है, जब जाओ उर्स हो रहा है। ख्वाजा अजमेर का रोज़ उर्स होता है। इन लोगों के ज़माने में तो कैमरे नहीं थे भाई, इनके तो व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगते थे भाई। हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माना मुबारका में तो पोस्टरों पे तस्वीरें नहीं लगा करती थी। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे मुबारक में तो ये मारूफ होने के मुरव्वज तरीके नहीं थे, लेकिन वो शोहरतों को उरूज कैसे मिला, कायनात किस तरह इनके लिए खिंची हुई चली आई। तो आओ रूहानी जिंदगी में आओ, अल्लाह के हुजूर झुको। इस मकसद के लिए ज़्यादा तस्वीरें खिंचवाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ने की ज़रूरत। अगर ये कुर्ब चाहिए तो इसके लिए ज़्यादा पोस्टर बनवाने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत। इसके लिए ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप की ज़रूरत नहीं, इसके लिए तो ज़्यादा सजदों की ज़रूरत। तो मेरे अजीज़ रूहानी ज़िंदगी की तरफ आए, रूहानी ज़िंदगी की तरफ आए। करना क्या है? दो काम है बुनियादी करने वाले। आप इतनी बड़ी तादाद पे आए हैं, मैं पीछे की तरफ बार बार जब गौर करता हूँ तो महसूस होता है कि इतना बड़ा मोहब्बत के साथ आपने इजहार फरमाया। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए। और फिर सजाने वालों ने मेरी महफिल सजाई नहीं, खुशबू वाली भी कर दी है माशाल्लाह। और एक खूबसूरती नज़र आ रही है। बात चीज़ें वैसे भी मुझे अच्छे लगते हैं नौजवानों के और इस तरह महफिल में आने वाले लोगों के, और आज जब हुजूर की मोहब्बत में चमक रहे हैं तो थोड़े और ज़्यादा ताज़े लग रहे हैं, थोड़ी और ज़्यादा खुशी फैली हुई दिखाई दे रही है। और चूँकि नाम भी रूहानी इज्तिमा है तो रूहानियत भी थोड़ी बार बार छलकती दिखाई देती है। थोड़ा गौर करना, दो काम करने हैं ज़िंदगी रूहानियत की तरफ बढ़ने के लिए। एक तो अकीदे पक्के रखने। मैंने जो आयत पढ़ी ना उसमें अल्लाह ने फरमाया मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जो भी नेक अमल करे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, एक शर्त है वहुवा मुमिनुन, मोमिन हो, अकीदा ठीक हो। अब तो माज़अल्लाह ताला सोसाइटी में ऐसे भी बेवकूफ़ आ गए जो इल्हाद के कायल हैं, अल्लाह के वजूद का इनकार कर रहे हैं। ये बातें शुरू हुई थी थोड़े थोड़े इनकार से, थोड़े थोड़े इनकार से, फिर ये बातें आगे चली गई। अकीदों में कभी कमज़ोरी ना लाना। अगर देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मुसाफिर हूँ, दर्द से एक बात आपको कहना ज़रूरी समझता हूँ। खबरदार, अमल में कमी आ जाती है, इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। अकीदों में कभी कमज़ोर ना होना। अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, इस अकीदे में कभी कमज़ोरी ना आए। नबी करीम आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता, इसमें कभी कमज़ोरी ना आए। हमारे नबी करीम को अल्लाह ने गैब के ख़जानों की कुंजियाँ दी है, इसमें कभी कमज़ोरी ना आए। अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें इख्तियारात दिए हैं, इसमें कभी कमज़ोरी ना आए। हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने मज़ारे पुर अनवार में हयात हैं, तशरीफ फरमा है, सारी मखलूक को यूं देखते हैं जैसे हाथ की हथेली को देखते हैं। खबरदार, नजरियात में कभी कमी ना आए।
عمل میں کمی آ جاتی ہے، لیکن ان عقیدوں کے پابند رہنا جو عقیدے سیدنا صدیق اکبر کے، جو حضرت فاروق اعظم کے ہیں، جو حضرت عثمان غنی کے ہیں، جو جناب مولا علی کے ہیں، جو غوث اعظم جیلانی کے ہیں، جو اعلیٰ حضرت بریلوی کے ہیں۔ کبھی عقیدے کے معاملے میں کمزور نہ پڑنا۔ جو بندہ اندر سے پلپلا ہوگا وہ عمل کیا کرے گا؟ جو عقیدے کا ہی کمزور ہوگا وہ عمل میں کیسے بڑھے گا؟ زندگی میں ہم نے ان لوگوں کو طاقتور عمل کرتے دیکھا ہے جو عقیدے کے بھی طاقتور تھے۔ میں نے کہا مال میں کمی بیشی آ جاتی، لیکن عقیدے پختہ ہونے چاہیے، طاقتور، رب رسول کی بارگاہ پر اعتماد مضبوط۔ بندے کا عقیدہ ہی کچا پکا ہونا تو پھر وہ بزدل ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بے یقین آدمی سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ ایک صحابی آتی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کا دور تھا، اور آپ کو پتا جو مکے کا دور تھا اس میں کفار مکہ مسلمانوں کو بڑی اذیتیں دیتے تھے، تکالیف دیتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ تو حضرت زنیرہ نے کلمہ پڑھا، ابو جہل نے، دیگر مکے کے لوگوں نے بڑی سزائیں دی، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، وہ نابینا ہو گئی، لیکن اس بینائی چلے جانے کے باوجود بھی بڑے حوصلے سے، بڑے صبر سے، بڑی قوت برداشت کے ساتھ، یہ جو میں نے کہا عقیدے کی مضبوطی ہوتی ہے، یہ بندے کو طاقتور کر دیتی، بڑے مضبوط عقیدے کے ساتھ وہ خاتون ایمان پر ڈٹی رہی، کوئی انہوں نے شکوہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اللہ نے جب تک دیکھا چاہا مجھے دکھایا، اور جب اللہ نے چاہا میری نظر چلی گئی، اس پر وہ قائم رہی۔ لیکن پھر ایک دن کفار نے تانا دیا، مشرکین کی عورتیں کہنے لگی تم نے ہمارے لات و منات بتوں کو چھوڑ دیا ہے، تو دیکھو تمہاری نظر چلی گئی، وہ تمہاری نظر لے گئے۔ تو پھر عقیدے کی قوت بیدار ہوئی، پھر من مچلا، پھر اندر کا مومن جاگا، اور وہ نابینا اور مظلوم مومنہ کھڑی ہوئی، کہنے لگی اتنی جرت نہیں ہے تمہارے لات و منات میں کہ میری آنکھیں لے جائے، یہ میرے رب نے چاہا تو چلی گئی، اور رب نے اگر چاہا تو صبح تک واپس بھی آ جائے گی۔ بس کہہ دیا ہے نا، ہم نے بول دیا ہے نا۔ عقیدوں کے سچے، نکھرے اور ستھرے لوگ جو بات کریں تو ایسا محسوس ہو کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے ہیں، جو بولے تو یوں لگے کہ پرندے بھی رک گئے ہیں اور ان کی گفتگو سننے لگے ہیں۔ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں، میں نمک خوار نبی ہوں۔ ان لوگوں کے انداز میں وہ ولولہ، وہ طاقت، وہ جذبہ، پوری قوت ایمانی سے فرمانے لگی اگر رب چاہے گا تو صبح سے پہلے پہلے میری بینائی واپس بھی آ جائے گی۔ صحابہ فرماتے قربان جائیں، سویرے وہ سو کے اٹھی تو واقعی ان کی بینائی واپس آ چکی۔ عقیدے میں کمزوری نہیں بھائی، آپ طاقتور بنے، آپ مضبوط بنے، آپ فکری طور پر کمزور نہ پڑے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ میں نے فلانے کی بات سن لی تھی، وہ فلانا یوں کہہ رہا تھا، وہ فلانا یہ کہہ رہا تھا۔ وہ میرے بھائی آپ اتنے کمزور کب سے ہو گئے؟ آپ تو بڑے طاقتور ہیں، آپ تو بڑے سمجھدار ہیں۔ اگر کسی جگہ کوئی اشکال پیدا ہوا ہے تو آئیے اہلیان علم کے پاس، بات کو سمجھیے، اللہ والوں کی خدمت میں آئیے، لیکن یہ الجھاؤ، یہ بے چینی، یہ اضطراب، اس کو نکال دیجیے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام، اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔